وصلوا على رسولكم الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ووزن الذكر الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم خلاق لم یزل فرد کائنات کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک دربار میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب احترام قابل قدر معزز و محتشم سامعین و حاضرین، آج کی یہ ہماری قسم سعید کا سلسلہ تعظیمی ریفرنس حضرت پیر سید بشارت حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کے نکات تقریر ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی لم یزل بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے میرا شاہ صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ حضرات ذی وقار، قرآن مجید قرآن رشید کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں ایک حقیقت سے آگاہ فرمایا ہے جس کا تعلق ہماری اس چار دیواری کی زندگی کے ساتھ بھی ہے، اور اس کا تعلق یہاں کی دنیا سے نکل کر باہر کی دنیا کے اندر بسنے والے ہر شعبہ زندگی کے ساتھ ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے رب سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حقیقی خوف خدا کی دولت جن کو نصیب ہوتی ہے، جن کے دلوں کے اندر خشیت الہی کا خزانہ موجود ہوتا ہے، ڈرتے اللہ کے سارے بندے ہی خدا سے ہیں، لیکن جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے وہ صرف اور صرف علماء ڈرتے ہیں۔ اب اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، کوئی ایسا شخص جو علم حاصل کرتا رہتا ہے، علم کے حصول کے اندر جیسے جیسے وہ ترقی کرتا ہے، درجات بڑھتے جاتے ہیں، آگے آگے چلا جاتا ہے، اگر اس کے رویے کے اندر تلخی پیدا ہو جاتی ہے، اگر سرکشی، اناد اور تکبر بڑھتا چلا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس مقصد کو سمجھا نہیں ہے جس مقصد کے لیے اس نے اپنے گھر کو چھوڑا تھا۔ اس کا مقصد حصول علم تھا، اور حصول علم کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر اللہ کا خوف بیٹھ جائے۔ اگر دل کے اندر اللہ کا خوف موجود نہیں ہے، گردن کے اندر تکبر کا سریہ مضبوط تر ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے علم نہیں سیکھا۔ اگرچہ اس نے بڑی بڑی کتابیں محفوظ کیوں نہیں کر رکھی، ہم اس کو عالم نہیں کہہ سکتے۔ معلومات کا ذخیرہ رکھنے والا وہ کوئی ڈائجسٹ تو ہو سکتا ہے، عالم وہ ہوتا ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح کا آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک المیہ ہے، التباس اور اشتباہ، دجل، فریب کاری،
اور شعبہ بازی کا جو دور گزر رہا ہے، اس دور کے اندر عقیدت کے نام پر مال کے ساتھ ساتھ ایمان لٹنے کا جو ایک بازار گرم ہے، میں سادہ الفاظ کے اندر کہوں، آج کے دور کے اندر تصوف کے پاکیزہ جبوں کے اندر چھپے ہوئے راہزن پیری اور مریدی کے عظیم مقصد کو اپنے لیے دھندا بنا کر پیش کرنے والے اور لوگوں کے مال و دولت کے ساتھ ساتھ ایمان کے ساتھ کھیلنے والے، ان کا پہچان اور ان کی معرفت آج کے دور کے اندر اس لیے مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے کیونکہ ہمارے معاشرے نے پیری اور مریدی کے لیے تصوف کے جو عظیم اصول تھے، تصوف کے جو عظیم طریقے تھے، ان کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا ہے، معاشرے کے افراد نے یہ سمجھا ہے، پیر وہ ہوتا ہے جس سے خلاف عادت کام ہونا شروع ہو جائیں۔ حقیقت میں اللہ کا قرآن اہل اللہ کی، اولیاء اللہ کی اور صادقین کی جو خبر دیتا ہے وہ یہ ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اہل اللہ ہونے کے لیے، اللہ کا ولی اور مقرب ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ضروری ہے۔ رب کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رب کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کے شانے رب کے خوف سے کب کپاتے رہتے ہیں، اور جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ وہ کوئی بھی شعبہ باز ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور رب کا خوف پیدا کرنے کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہے وہ ہے علم دین کا حاصل کرنا، اور علم دین کے بغیر اگر کوئی بندہ تصوف کا جبہ پہن کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اہل اللہ ہے، رب کا مقرب بندہ ہے، تو پھر ہمارے اسلاف نے جو کہا تھا، باج علم کرے جو فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ آج کے دور کے اندر التباس اور اشتباہ اس قدر بڑھ چکا ہے۔ حقیقت میں جو صادقین اولیاء اللہ ہے، جو محبوبان خدا ہے، ہم نے ان کو اپنے زاویوں کے مطابق پرکھنا شروع کیا ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ جن سے خلاف عادت کوئی کام سرزد نہیں ہوتا، جس کو ہم اپنے عرف کے اندر کرامت کہتے ہیں، کرامت دیکھنے کو نہیں ملتی، وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ اور کرامت ہوتی کیا ہے؟ علماء نے بیان کیا، کوئی بھی خلاف عادت کام جس کو عقلاً محال سمجھا جاتا ہے، اس کی متعدد اقسام ہیں۔ اگر وہ خلاف عادت ہونے والا کام کسی ایسے شخص کے ہاتھ سے ہو رہا ہے جو حقیقت میں اللہ کا نبی ہے، جس کو رب نے منصب نبوت عطا فرمایا ہے، نبوت کے اعلان سے پہلے اگر کوئی چیز ایسی اس کے ہاتھ سے سرزد ہوتی ہے جو عقلاً ناممکن اور محال نظر آتی ہے، علماء نے اس خلاف عادت چیز کا نام ارہاس رکھا ہے۔ اور اعلان نبوت کے بعد حقیقی نبی کے ہاتھ سے خلاف عادت سرزد ہونے والے کام کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد درجہ آتا ہے کرامت کا۔ کرامت اس بندے کے ہاتھ سے سرزد ہوتی ہے جو مدعی نبوت نہیں ہوتا، غیر نبی ہوتا ہے، لیکن وہ نبی کی شریعت کا پابند اور متبع ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا کہ کرامت حقیقت میں اس جو صاحب کرامت ولی ہے اس کا شرف نہیں ہے، بلکہ یہ رسول اللہ کا شرف ہے، کیونکہ رب کے رسول کا معجزہ وہ اس کرامت کی صورت کے اندر ظاہر ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر اختتام نہیں ہوتا خلاف عادت امور کا۔ کرامت کے بعد درجہ آتا ہے استدراج کا، جس کے اندر آج ہم پھنس چکے ہیں، جس کی پہچان ہمارے لیے ناممکن ہو چکی ہے۔ استدراج کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی ایسے شخص کے ہاتھ سے خلاف عادت کام کا ہونا جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ولایت کا معیار ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا اللہ کا مقرب اور برگزیدہ ہے۔ علماء نے لکھا استدراج کا مطلب یہ ہے، کوئی بھی ایسا بندہ جو راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے، وہ صراط مستقیم سے دور جا چکا ہے، وہ فاسق و فاجر ہے، گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے، اس کے ہاتھ سے بھی خلاف عادت کام ہوتے ہیں، جس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا کہ ایسے بہت سارے امور جوگیوں سے اور ہندوؤں کے برہمنوں سے بھی ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اگر ہر خلاف عادت کام وہ کرامت ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرامت کا ظہور وہ غیر مسلم کے ہاتھ میں بھی ہو سکتا ہے۔
تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ استدراج کے بعد درجہ آتا ہے اہانت مونت کا، اور اس کے بعد جادوگری آتی ہے۔ یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، آج کے دور کے اندر ہم نے ولایت کا معیار صرف اور صرف کرامت کو بنا رکھا ہے، اور یہ سمجھا کہ جس کے ہاتھ پر کرامت ظاہر نہیں ہوتی وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ حقیقت کیا ہے؟ میں وہ کرامت کی بہت ساری تعریفات میں سے وہ تعریف کرنا چاہوں گا جس کا تعلق آج کی ہماری شخصیت جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں ان کی ذات کے ساتھ بھی ہے، جس کو بیان کیا امام ابن تیمیہ نے۔ وہ کہتے ہیں کرامت کیا ہوتی ہے اور صاحب کرامت کس کو کہتے ہیں؟ استقامت فعلہ علی قانون النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صاحب کرامت ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بندہ ہوا کے اندر اڑان بھرے، صاحب کرامت ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ پانی کے اوپر بغیر کسی سہارے کے چلنا شروع کر دے، صاحب کرامت ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کی زندگی کا ایک ایک امر مصطفیٰ کی شریعت کے تابع ہو۔ صاحب کرامت وہ ہوتا ہے، اور اس تعریف کی روشنی کے اندر میں حضرت پیر سید بشارت حسین شاہ صاحب آپ کی دو کرامات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کرامت وہ ہے جس کا ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، وہ کرامت یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جس کے بچپنے کے اندر باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، یتیمی کی حالت کے اندر سید بشارت حسین شاہ صاحب نے اس کو کشمیر کی وادیوں سے اٹھایا اور اس کو تحقیق کے افق کے اندر چمکتا ہوا ستارہ بنا دیا، اور ایسا محقق و مدندن اور ایسا وہ مفکر پیدا ہوا کہ جس نے اپنی زور تحقیق کے اندر اور اپنی جوش کتابت سے بھی اور اپنی زور تحریر سے بھی اللہ اور اس کے رسول کی دین کی پاسبانی کی ہے، جس نے ناموس صحابہ اور عزت اہل بیت کے اوپر پہرہ داری کے حق ادا کیے ہیں، جس نے حدود اسلامیہ اور حدود اہل سنت کے اوپر پہرہ داری کا عظیم فریضہ سر انجام دیا ہے۔ سید بشارت حسین شاہ صاحب کی اس کرامت کا نام سید صداقت حسین شاہ بخاری ہے۔ یہ آپ کی اور آپ کی دوسری وہ کرامت جس کو میں نے پہلے تعریف کی، استقامت فعلہ علی قانون النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے جتنا بھی ان کی زندگی کو دیکھا ہے مختصراً، اس کے اندر میں نے ان کے ہر عمل کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت کے تابع پایا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات میری ان چند گزارشات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور قبلہ شاہ صاحب کے درجات کو بلند فرمائے۔ وما علیہ